اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ ماہ رمضان میں سحری کے مختلف اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل جو آسان ہے اور کہ ہر مومن، ہر شخص، ہر عورت اور ہر مرد آسانی سے کر سکتا ہے، وہ یہ ہے: سحری کے وقت سورہ انا انزلنا پڑھے۔ جو شخص سحری و افطاری اور ان تینوں وقتوں کے درمیان اس سورہ کی تلاوت کرے تو اس کے لیے اس شخص جتنا ثواب ہے جو رائے خدا میں زخم کھائے اور جان قربان کر دے، کہ اتنا بڑا ثواب ہے۔ یعنی اگر کوئی رائے خدا میں زخم کھائے یا پھر جان قربان کر دے تو شہید کی منزل پہ پہنچتا ہے۔ یعنی کوئی بھی سورہ انا انزلنا اس انداز میں پڑھے تو وہ بھی انشاءاللہ شہداء کے ساتھ شمار ہو جائے گا اس کا، کیونکہ روایت یہی اسی طرف اشارہ فرما رہی ہے کہ سورہ انا انزلنا ہر کسی کو یاد بھی ہے، ہر کوئی پڑھ بھی سکتا ہے، اور بہت کم لوگ ہوں گے کہ سورہ قدر یعنی انا انزلنا جسے یاد نہ ہو۔ یہ سورہ آپ سحری میں کوئی تعداد معین نہیں ہے، بس سحری کے وقت اٹھے، وضو کیا اور پڑھتے رہے۔ اور اسی طریقے سے جناب سحری سے پہلے پڑھ لیا، افطار کے وقت پڑھ لیا، جی تلاوت قرآن جب بھی کریں تو تب بھی اس سورہ کو پڑھ لیں، اور ہر وقت ہی تقریباً اس سورہ کی تلاوت آپ کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی کتنا ثواب ملے گا۔ جو رائے خدا میں زخم کھائے یا رائے خدا میں اپنی جان قربان کر دے، اور رائے خدا میں جو جان قربان کرتا ہے وہ شہادت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ بھی، اس کا بھی مقام شہید کے مقابلے میں ایک جیسا ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان سے مستفید ہونا ہے۔ بس یہ سمجھیں، ہر شخص یہ سمجھ لے کہ یہ ماہ رمضان میری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے، اگلا پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی ماہ رمضان میں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لوں، زیادہ سے زیادہ اعمال کر لوں، زیادہ سے زیادہ وقت دوں اور ٹائم دوں۔ جب مجھے وقت ملے تو میں ہر وقت اپنے آپ کو یاد الہی میں رکھوں، اس سے کبھی غافل نہ ہوں اور نہ ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو ہر وقت یاد الہی میں ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔